شازیہ اپنی ہی بیٹی کے سامنے جب آتی ہے بات کرنے کے لیے، وہ پہلے اجازت مانگتی ہے، کہتی ہے اگر میں تم سے کوئی بات کروں تو تم کیا میری بات مانو گی؟ شازیہ کو اجازت تو مانگنی ہی تھی، کیونکہ اس کے سامنے سارا نہیں بلکہ زارا بیٹھی ہوئی ہے جو کسی کی نہیں سنتی، بس اپنی ہی کرتی ہے، اسی لیے وہ اسے پوچھتی ہے۔ تو اس کے بعد زہرا کہتی ہے کہ ماما ایسی بھی کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینی پڑ رہی ہے، آپ بولیں کیا بات ہے، میں آپ کی بات مانوں گی۔ شازیہ کہتی ہے کہ اب میں مزید لیٹ نہیں کر سکتی، میں تمہارا رشتہ سرمد کے ساتھ طے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد زارا شاکڈ ہوتی ہے، مگر اب اس کے پاس عادل جیسے لڑکے کی چوائس نہیں ہے، تو اب اس کے پاس بچہ سرمد ہی ہے جس سے وہ شادی کر سکتی ہے، تو اسی لیے اب وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گی۔ ادروائز اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، سارا اس سے نہ کہتی کہ میری شادی عادل سے کرواؤ، اگر یہ سارا معاملہ نہ ہوتا تو 100% میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زارا یہاں پر کبھی بھی ہاں نہ کرتی، یا پھر ٹائم مانگتی یا پھر صاف صاف انکار کر دیتی، کیونکہ وہ عادل سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ زارا کسی کی بات تو نہیں مانتی، مگر یہ اپنی بہن کی خواہش کا احترام کر رہی ہے۔ اب ادھر عادل کی چوائس نہیں ہے تو سرمد بیسٹ ہے اس کے لیے، یہاں کر دیتی ہے۔ شازیہ کے دل میں یہ ڈر تھا کہ زارا کسی اور لڑکے کو نہ پسند کرتی ہو، کم از کم اس کا یہ ڈر تو دور ہوا۔ شازیہ خوش تو ہوتی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ زارا کے پاس جو دوسرا آپشن تھا عادل والا، اب وہ ختم ہوا، اسی لیے یہ سرمد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے، اسی لیے وہ کہہ رہی ہے ہاں اب میرا رشتہ طے کرتے ہیں، ادروائز یہ نہ ہی کرتی۔ ادھر زارا اور سرمد کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، ان کی بات پکی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف عادل اور سارا کا رشتہ تو پہلے ہو چکا ہے، مگر یہاں پر عادل بھی اب یہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی شادی سارا کے ساتھ ہوگی، زارا کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی، زارا اس کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ اسے اپنی بہن کی خوشی عزیز ہے، سب سے پہلے اس کی بہن ہے اور پھر باقی سب لوگ۔ زارا عادل سے محبت تو کرتی ہے، مگر یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنی بہن سارا سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، عادل کو چھوڑا، ورنہ تو وہ عادل سے بے حد محبت کرتی تھی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوا ہوگا اور آپ کو یہ بات بہت بری بھی لگی ہوگی اگر اسی طرح اس ڈرامہ سیریل کی اینڈنگ کی جاتی ہے، یعنی سارا اور عادل کی شادی ہوتی ہے اور زارا اور سرمد کی شادی ہوتی ہے، تو اس طرح سے اس ڈرامہ سیریل کی اینڈنگ بالکل بیکار اور بورنگ ہوگی، کچھ مزہ نہیں آئے گا اس کی اینڈنگ میں۔ لیکن ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، جو اس ڈرامہ سیریل کی اینڈنگ ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ کمال کی ہونے والے ہیں اور ٹوسٹ، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اس ڈرامہ سیریل کی جو اینڈنگ ہے نا وہ کمال کی ہونے والی ہے، اس میں ایک ایسا ٹوسٹ آئے گا جو کہ اس ڈرامہ سیریل کی اینڈنگ کو بدل کر رکھ دے گا۔ ڈرامہ سیریل جڑواڑ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اور اس ڈرامہ سیریل کی اینڈنگ کس طرح کی ہوگی، سبھی کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے۔ ویسے ایک کامن سینس کی بات ہے، جب فرحت نے اپنے بھائی کو یہ بتا ہی دیا تھا کہ میں نے صرف اور صرف شازیہ کو کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے بھاگنے کے لیے کہا تھا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر وہ تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی، 20 سال دور رہی، مگر یہاں پر مظہر علی شاہ کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہونا چاہیے تھا نا، اگر صرف اور صرف کچھ ٹائم کے لیے اس نے یہاں سے اسے بھگایا تھا تو کم از کم فرحت اپنے بھائی کو یہ تو بتاتی کہ میں نے ہی شازیہ کو یہاں سے بھگایا ہے، وہ کچھ ٹائم کے بعد واپس آ جائے گی۔ مظہر علی شاہ کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آخر اس کی بہن نے اسے ساری سچائی کیوں نہیں بتائی، کسی نے ہی شازیہ کو یہاں سے بھگایا تھا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا پھر یہ واپس آئے تاکہ آپ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، مگر اس کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی، بس یہ کیا سوچتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا، اور تو اور مظہر علی شاہ اپنے ہی سسر کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ چاہے فرحت نے شازیہ کو کچھ ٹائم کے لیے یہاں سے بھگایا تھا، لیکن پھر بھی اصل قصوروار تو یہ فرحت بنتی ہے نا، اصل قصور تو اس کا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اصل قصوروار کس کو ٹھہرا رہے ہیں، شازیہ کو اور اس کے باپ کو، اسے ہی جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی یہ ایک مسٹیک تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی لازمی تھی۔ تو اب ہمیں بڑھتے ہیں اس کی آنے والی سٹوری کی جانب، اب اس کی سٹوری کس طرح ایگزیکیوٹ ہوگی، کیا ہونے والے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شازیہ اپنی بیٹیوں کے لیے کافی زیادہ پریشان ہے، وہ انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ شازیہ کو یہ لگتا ہے کہ سارا نے یہ بہت بڑی بیوقوفی کی ہے عادل کو پسند کرنے کی، اسے محبت کرنے کی، عادل بالکل بھی اسے خوش نہیں رکھ پائے گا۔ اب یہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زارا ہی ایسی کوئی بیوقوفی کر بیٹھے، اس سے پہلے یہ اس کی شادی کر دے سرمد کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دے۔ اسی سلسلے میں وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے بات کرنے کے لیے۔ شازیہ کو اتنا تو معلوم ہے اگر یہاں پر سارا ہوتی ہے تو یہ بلا جھجک اس سے بات کرتی اور بلکہ اسے اپنا فیصلہ ہی سنا دیتی کہ وہ اس کی شادی سرمد کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، بس اسے کچھ بھی نہ پوچھتی، لیکن یہاں پر اس کے سامنے زارا بیٹھی ہے جو کسی کی بات نہیں سنتی، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اسے۔ شازیہ پہلے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میری بات مانو گی؟ تو اس کے بعد زارا کہتی ہے کہ میں آپ کی بات کیوں نہیں مانوں گی، آپ بولیں کیا بات کرنی ہے، صاف صاف بتائیں۔ شازیہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ سرمد کے ساتھ طے کرنے جا رہی ہوں، میں نے سوچا کہ پہلے تم سے کنفرم کر لوں، تمہیں تو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے نا، یہ رشتہ کرنا چاہتی ہو نا تم، چونکہ اب زارا کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ سرمد سے انکار کرے شادی کرنے سے، اس کے پاس اپنا دوسری عادل والی چوائس ہے،
زارا نے وہ تو ختم کر دیا ہے، تو اب زارا کے پاس کیا بچا ہے؟ یہ عادل سے ہی شادی کرے تو زارا کے پاس صرف سرمد ہی بچا ہے نا جس سے یہ شادی کر سکتی ہے، تو اسی لیے یہ اس وقت ہاں کرتی ہے جو اسے کرنا بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد شازیہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ زارا نے پہلی بار بغیر کوئی سوال کیے ہاں کی ہے، اس کی بات مانی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ زارا نے اس لیے ہاں کیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہو سکتا ہے زارا ایک شرط بھی رکھے، جب تک اس کی ماں سارا کی شادی کے لیے راضی نہیں ہو جاتی تب تک یہ بھی راضی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد شازیہ بھی ہاں کر دیتی ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سارا کی شادی عادل کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں، تو پھر زارا بھی ہاں کر دے گی۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے شازیہ جاتی ہے مظہر علی شاہ کے گھر پر، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ بات کرنے گئی ہو کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سارا کی شادی عادل کے ساتھ کروا سکتے ہیں، اور پھر وہ اسے زارا والے رشتے کی بات بھی بتائے۔ اس سے پہلے وہاں پر ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوں گی۔ جب مظہر علی شاہ آئے گا، شازیہ کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اگر تمہارا باپ ہم سے جھوٹ نہ بولتا تو ہم 20 سال تک یوں ایک دوسرے سے دور نہ رہتے، ہم دونوں قریب ہوتے اور یہ پرابلمز بھی نہ ہوتی جو آج ہیں ہمارے درمیان۔ یہ بات تو آپ کو ہی معلوم ہے کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی جھوٹا کہے تو اس پر آپ کو غصہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہاں پر شازیہ کو بھی غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں ہاسپٹل سے تمہارے غصے سے خود کو اور اپنی بچی کو وہاں سے بچا کر بھاگی تھی، تو اس وقت صرف اور صرف میرے باپ ہی تھا، میرا والد تھا جس نے میری جان بچائی، مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میری حفاظت کی۔ حالانکہ پہلے میں ان کی عزت روند کر آئی تھی آپ کے پاس، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، میری حفاظت کی، اور وہ اگر جھوٹ نہ بولتے تو ہو سکتا تھا کہ میں یہاں پر بھی نہ ہوتی اور میری بیٹی بھی ہو سکتا ہے زندہ نہ ہوتی۔ پاسبل ہے کیونکہ تمہارے غصے کا کوئی پتہ نہیں، تم غصے کے بہت تیز ہو۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہو سکتا ہے کہ مظہر علی شاہ شازیہ سے یہ سوال کرے کہ اگر تمہیں مجھ سے ڈر ہی تھا، اپنی جان بچانی تھی، اپنی بیٹی کی جان بچانی تھی، تو جب کچھ ٹائم گزرتا، یہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا تو تم واپس آ جاتی، ہم لوگ مل بیٹھ کر یہ سارے مسئلے حل کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ 20 سال تک دور رہی مجھ سے، یہاں تک آنے کی کوشش نہیں کی، اب بھی تم کیوں آئی یہاں پر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے؟ تو اس کے بعد شازیہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں معلوم ہے میں اس دن اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ 20 سال تک میرا ڈر ختم نہیں ہوا، اور تمہیں معلوم ہے میں نے زارا کو ڈرائیونگ آخر کیوں نہیں سکھائی؟ سب کچھ اسے سکھایا، صرف ڈرائیونگ نہیں سکھائی، صرف اور صرف اس لیے مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ کہیں کراچی چلی جائے اور تم اسے مارنا دو، یہی ڈر تھا جس کی وجہ سے میں نے زارا کو بھی ڈرائیونگ نہیں سکھائی۔ تو آخر کس طرح میں واپس آ جاتی کچھ ٹائم کے بعد؟ 20 سال بعد بھی تمہارے ڈر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، تو آخر میں کیوں واپس آتی؟ اپنی بیٹی کو مروانے کے لیے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مظہر علی شاہ شازیہ سے یہ بات کرے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ، پچھلی ساری باتیں بھول جاؤ، اور میں بھی بھول جاتا ہوں، ہم ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے اور مجھے بھی کہ ہمارے بچے ہم دونوں کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، اگر تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو بچیاں یہاں پر خوش نہیں رہیں گی اور نہ ہی وہاں پر خوش رہیں گی۔ اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنی بچیوں کے لیے یہ فیصلہ کر لو اور میرے پاس رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد مظہر علی شاہ کے ریکویسٹ کے بعد آخرکار شازیہ بھی راضی ہو جائے گی اس گھر میں رہنے کے لیے، مگر شازیہ ایک شرط بھی رکھے گی، وہ اس گھر میں صرف اور صرف ایک شرط پر رہے گی کہ وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی ماں کی حیثیت سے یہاں پر رہے گی۔ سارے معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک میں اپنے باپ کو سچا اور تمہاری بہن کو جھوٹا ثابت نہ کر دوں، اس وقت تک میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اس کے بعد شازیہ اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ جو یہاں پر فرحت کی ماں ہے نا، وہ بالکل بھی اپنی بیٹی پر نہیں گئی، وہ بالکل مختلف ہے، وہ اپنے بیٹے مظہر علی شاہ کی طرح ہے، اسے بھی اپنی بیٹی فرحت کی عادتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اسے معلوم ہے کہ فرحت بہت زیادہ غلط کر رہی ہے، چونکہ فرحت نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شازیہ کو جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، تو اب اس کا شک یقین میں بدل چکا ہے کہ اس کی بیٹی نے ہی شازیہ کو وہاں سے بھگایا تھا، شازیہ کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اصل قصور تو اس کی اپنی بیٹی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بھی پاسبل ہے کہ جب فرحت اپنی سازشوں میں بہت زیادہ آگے نکل جائے گی تو اس کی ماں خود اس کا بھانڈا پڑے گی، اس کی ماں خود مظہر علی شاہ کو یہ بتائے گی کہ اس کی بہن ہی اصل قصوروار ہے، فرحت اصل قصوروار ہے نہ کہ شازیہ، شازیہ صحیح ہے اور اس کا باپ بھی سچ بول رہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے سارا اور زارا کی شادی کی تو ان کی شادی کب ہوگی؟ تو ان کی شادی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان دونوں کی شادی ایک ساتھ کہیں گے، لیکن نانا جی، سارا اور سرمد کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زارا اور عادل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، زارا صرف اور صرف اپنی بہن سارا کے لیے یہ قربانی دے رہی ہے اپنی محبت کی۔ تو اس کے بعد یہ سب لوگ مل کر ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ شادی کے عین موقع پر یہ سب لوگ زارا کو سرپرائز دیں گے۔ وہ سرپرائز کس طرح کا ہوگا؟ جب شادی کا ٹائم ہوگا دونوں دلہنوں کو لے آئیں گے، یہاں پر ٹویسٹ یہ ہوگا کہ زارا کو بٹھا دیا جائے گا عادل کے ساتھ اور سارا کو بٹھایا جائے گا سرمد کے ساتھ، تو اسی طرح زارا کی عادل کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور سارا کی سرمد کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ زارا اور عادل دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دونوں کی شادی ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ آخر سرمد اس شادی کے لیے کیوں راضی ہوگا؟ وہ تو زارا کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتا، وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے کسی کی جان لے سکتا ہے، کیونکہ سرمد کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زارا عادل سے محبت کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سرمد سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے؟ زارا نے اپنی محبت کی قربانی دی صرف اور صرف اپنی بہن کے لیے، اسے یہ بات بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور تو اور زارا نے کبھی بھی سرمد سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، تو یہ سرمد کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے، اسی لیے وہ راضی ہو جاتا ہے عادل اور زارا کی شادی کے لیے۔
तो इसी तरह इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।